ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر غریب نواز نیٹ ورک کو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کریں۔ شکریہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آقا حسین مدینہ چھوڑ کر مکۃ المکرمہ آ چکے ہیں۔ جب اس بات کا علم کوفے والوں کو ہوتا ہے کہ نبی کے نواسے امام عالی مقام، امام ہمام، امام عرش مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے کو چھوڑ دیا ہے اور وہ مکۃ المکرمہ آ چکے ہیں، تو سارے لوگ سلیمان بن سرد کے مکان میں میٹنگ کرتے ہیں۔ میٹنگ کرنے کے بعد میں سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آقا حسین نے مدینے کو چھوڑ دیا ہے اور آقا مکۃ المکرمہ آ چکے ہیں، چلو ہم آقا حسین کو کوفہ بلا لیتے ہیں تاکہ ہم ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں۔ اور یہ لوگ جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات تھے، اس وقت بھی یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ حسین آ جائیں اور ہم لوگوں کی بیعت لیں۔ اللہ اکبر۔ مگر میرے آقا حسین نے منع فرما دیا تھا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کے حیات ہوتے ہوئے میں خلافت پر فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جس نے صلح کی ہے وہ حسین کے بڑے بھائی امام حسن ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کوفے والوں نے میٹنگ کی اور ایک خط لکھا، اور خط میں لکھا آقا حسین آپ یہاں پر آ جائیں۔ یہاں پر جو دمشق کے جو گورنر ہیں کوفے کے اس وقت، جن کا نام نعمان بن بشیر ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں چاہتے، اور اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہمیں مجبوراً یزید کے ہاتھ پر بیعت ہونا پڑے گا، ورنہ یزید ہمیں مار ڈالے گا، اور اگر آپ آ جائیں گے تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، 2 ہی دن میں آقا حسین کے پاس میں 53 خطوط آ گئے کہ آقا حسین آپ آ جائیں، ہمیں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے۔ جو آخری خط آقا حسین کے پاس میں آیا تھا وہ ہانی بن ہانی کے ہاتھ آیا تھا۔ جب آقا حسین نے ان کے خط کو دیکھا تو خط میں لکھا تھا آقا حسین اگر آپ نہیں آئیں گے تو کل ہم میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے شکوہ کریں گے کہ ہم نے نبی کے نواسے کو بلایا تھا مگر حسین نے آنے کے لیے منع فرما دیا تھا، اس لیے ہم نے مجبوراً ایک زانی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا، ایک شرابی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ جب آقا حسین نے یہ سنا تو آقا حسین نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو بھیجوں گا اور وہ کوفے کے حالات کے پتہ لگائیں گے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، اور اگر حضرت مسلم ابن عقیل اگر مجھ سے کہیں گے کہ وہاں کے حالات بہت زیادہ اچھے ہیں تو میں بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ تشریف لے جاؤں گا۔ جو اس وقت جلیل القدر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، ان کا یہ کہنا تھا کہ آقا حسین نہ خود مدینہ جائیں اور نہ کسی کو بھیجیں، کیونکہ سارے صحابہ جانتے تھے یہ کوفے والے اتنے بدخور لوگ ہیں، یہ کوفے والے وہ لوگ ہیں کہ یہ ہمیشہ بے وفائی کرتے ہیں، ان کے دل میں محبت نہیں ہے، ان کے دل میں عقیدت نہیں ہے، ان کے دل میں پیار نہیں ہے، یہ آقا حسین کو دھوکہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امام حسین نے کوفے کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا اور حضرت مسلم ابن عقیل سے کہا اے میرے بھائی میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم پر بہت زیادہ اعتماد رکھتا ہوں، تم جاؤ کوفہ جانے کے بعد میں لوگوں کی بیعت لینا، لوگوں کو اپنے ہاتھ پر میرے بیعت کرنا، اور جب وہاں کے حالات آپ کو بہت زیادہ اچھے نظر آئیں تو میرے پاس میں ایک خط لکھ دینا اور میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں بھی کوفہ آ جاؤں گا۔ اللہ اللہ۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل
اپنے دونوں صحابزادے جن کی عمر چھوٹی سی ہے محمد اور ابراہیم کو لے کر وہ کوفہ چلے جاتے ہیں۔ کوفہ جانے کے بعد میں مختار بن عبید کے مکان میں حضرت مسلم ابن عقیل نے وہیں پر قیام فرمایا اور حضرت مسلم ابن عقیل مختار کے گھر میں رہ رہے تھے۔ جب کوفہ والوں کو یہ پتہ چلا آقا حسین کے بھائی آئے ہیں، آقا حسین کے جو بھائی آئے ہیں، آقا حسین کے جو پیارے بھائی ہیں حضرت مسلم ابن عقیل وہ آ چکے ہیں، ہمیں ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا ہے، تو لوگ جوق در جوق حضرت مسلم ابن عقیل کی بارگاہ میں آنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور لوگ حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت ہوتے ہیں اور حضرت مسلم ابن عقیل سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، حضرت مسلم ابن عقیل کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہیں، اور ایک ہی ہفتے کے اندر حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پہ کوفہ والے 40,000 لوگوں نے بیعت کی۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل نے یہ دیکھا کہ کوفے والوں نے میرے ہاتھ پر 40,000 لوگ اب تک بیعت کر چکے ہیں، تو آقا مسلم ابن عقیل نے ایک خط لکھا، وہ خط امام حسین کے نام تھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے لکھا کہ آقا حسین کوفے والے بہت زیادہ اچھے لوگ ہیں، کوفے والے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کوفے والے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں، کوفے والے بہت زیادہ میری خدمت کرتے ہیں، آپ آ جائیں، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ میں بہت جلد تشریف لے آئیں۔ جب یہ خط آقا حسین کے پاس پہنچ گیا اور حضرت مسلم ابن عقیل کی لوگ خدمت کر رہے تھے، اب جو صحابی رسول تھے حضرت نعمان بن بشیر وہ جانتے تھے ان کوفہ والوں کے دل میں محبت نہیں ہے، یہ کوفہ والے مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دیں گے اور نبی کے نواسے نبی کے شہزادوں کو بھی یہ دھوکہ دیں گے۔ اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضرت نعمان بن بشیر آتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں اے کوفے والو، تم مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر بیعت تو ہو رہے ہو مگر مت بھولو یہ بیعت یزید کے حکم کے خلاف ہے۔ جب یزید کو معلوم چلے گا وہ تمہارے بچوں کو یتیم کر دے گا، جب یزید کو معلوم چلے گا وہ تمہاری عورتوں کو بیوہ کر دے گا، جب یزید کو معلوم چلے گا وہ تمہارا سر کاٹ دے گا۔ اللہ اللہ، جب لوگوں نے اتنا سنا تو عبداللہ حضرمی بولا اے مسلم ابن عقیل، تم تو مجھے بہت زیادہ ڈرپوک نظر آتے ہو، آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حضرت نعمان بن بشیر بولے میں جانتا ہوں میں ڈرپوک ہی صحیح مگر آل محمد کی جان بچ جائے گی، مجھے ایسا ڈرپوک ہونا مجھے پسند ہے۔ اللہ اللہ، اگر تم حسین کو بلاؤ گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں یزید کے ڈر سے یزید کے خوف سے اگر تم حسین کو دھوکہ دو گے تو حسین کی دل آزاری ہو جائے گی، اور اگر حسین ناراض ہو جائیں گے تو آقا ناراض ہو جائیں گے، اور اگر آقا ناراض ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض ہو جائے گا۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں عبداللہ حضرمی اور عمارہ ابن عقبہ نے ایک خط لکھا اور وہ خط یزید کے نام کر دیا کہ اے یزید، یہاں پر جو اس وقت نعمان بن بشیر ہیں وہ مسلم ابن عقیل کو بچانا چاہتے ہیں، وہ مسلم ابن عقیل کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کوفے کا گورنر اس کو بنائیں جو بہت زیادہ خطرناک آدمی ہو، جو بہت زیادہ سخت ہو، جس کے نام سے لوگ گھبرائیں، آپ کوفے کا گورنر اس کو بنائیں۔ اللہ اللہ، جب یزید کے پاس میں یہ خط پہنچا تو یزید نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور ابن زیاد کو بلایا۔ سارے لوگوں نے کہا ابن زیاد اس وقت کا نام ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے، جو کسی پر رحم نہیں فرماتا۔ ابن زیاد کو بلایا اور یزید نے کہا اے عبید اللہ ابن زیاد، آج سے تو کوفے کا گورنر ہے اور تو فوراً کوفہ جا اور نعمان بن بشیر سے کہنا ہم نے تجھے معزول کر دیا ہے، آج سے میں کوفے کا گورنر ہوں، اور تو جا اور مسلم کو قید کر لے، مسلم کو گرفتار کر لے، جو تیری بات کو مانے تو اسے ایکسپٹ کر لینا، ورنہ تو کسی پر رحم مت کرنا۔ اگر تجھے
کتنے لوگوں کی جان لینا پڑے تو سب کی جان لے لینا، اگر تجھے گردن کاٹنا پڑے تو گردن کاٹ دینا، مگر میرے حکم کے خلاف کوئی کام نہ کرنا۔ اب ابن زیاد وہ بدنحال، وہ کوفے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ بصرے کا گورنر تھا۔ اللہ اللہ، یہ کوفے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، ایک حجازی لباس پہن کر رات کی تنہائی میں یہ کوفے کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھے کہ لگتا ہے امام حسین آ گئے، کیونکہ یہ لباس پہنا ہوا تھا، اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ لوگ یہ سمجھے لگتا ہے امام حسین آ گئے۔ جب لوگ آئے تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ ایک بدبخت بولا یہ امام حسین نہیں ہے بلکہ ابن زیاد ہے۔ لوگ سمجھ گئے لگتا ہے ہمارے برے دن آ گئے، کیونکہ ابن زیاد آ گیا ہے۔ ابن زیاد ڈائریکٹ اپنے دارالامانت میں جاتا ہے، گورنر ہاؤس پہنچ جاتا ہے اور نعمان بن بشیر سے کہتا ہے اے نعمان بن بشیر، تم کو معزول کر دیا ہے، آج سے میں کوفے کا گورنر ہوں، اور میری بات سنو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہارے ساتھ محبت سے پیش آیا جائے، تو آج میری بات کان کھول کر سن لو، تمہیں مسلم کو گرفتار کرنے میں میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تمہیں جان سے مار دیا جائے گا، تمہارے سر کو کاٹ دیا جائے گا۔ نعمان بن بشیر بولے آل محمد کے لیے نعمان اپنی جان دینا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر آل محمد کے گریبان میں ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ اللہ اللہ، ابن زیاد رات بھر گورنر ہاؤس میں رہا، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے لوگوں کو بلاتا ہے، لوگوں سے کہتا ہے لوگوں سنو سنو، میرا نام ابن زیاد ہے، میں کوفے کا نیا گورنر ہوں، اور مجھے یزید نے بھیجا ہے، اور یزید نے کہا ہے اے ابن زیاد، جو تمہاری بات پر عمل کرے تم اس کو ہی ایکسپٹ کرنا، جو تمہاری بات پر عمل نہ کرے تم اس کو مار دینا، اس کو قتل کر دینا۔ اے کوفے والو سنو سنو، میں نے سنا ہے کہ تم مسلم کے ہاتھوں پر بیعت ہو رہے ہیں، تم بھول گئے یزید کو اس بات کا علم ہو چکا ہے، یزید کو اس بات کا علم ہو چکا ہے، اس کو معلوم ہو گیا ہے تم حسین کے بھائی مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت ہو رہے ہو۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کو یتیم نہ کیا جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عورتوں کو بیوہ نہ کیا جائے، اگر تم چاہتے ہو تمہاری گردنوں کو نہ کاٹا جائے، تو مسلم ابن عقیل کو میری بارگاہ میں لے کر آؤ، اسے گرفتار کر کے میری بارگاہ میں لے کر آؤ۔ اللہ اللہ، اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل مختار بن عبید کے گھر میں جلوہ فرما تھے۔ جب حضرت مسلم کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو حضرت مسلم ابن عقیل نے سارے لوگوں سے فرمایا، اس وقت حضرت مسلم ابن عقیل کے پاس میں 40,000 کا لشکر تھا۔ حضرت مسلم ابن عقیل بولے چلو چلو، ابن زیاد آ گیا ہے، اور ابن زیاد یزید کی بیعت کے لیے کہہ رہا ہے، چلو ابھی ہم ابن زیاد کے پاس جاتے ہیں اور ابن زیاد کی گردن کاٹ کر لے کر آتے ہیں۔ اللہ اللہ، ایک شخص بولا اے مسلم ابن عقیل، آخر جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ابن زیاد کے پاس میں صبح کو جانا، صبح کو جانے کے بعد میں اس سے بیٹھ کر بات کرنا اور آپ صلح کر لینا۔ حضرت مسلم ابن عقیل بولے ٹھیک ہے، تو صحیح کہتا ہے۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل اپنے حجرہ مبارک میں آرام فرمانے چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو ابن زیاد نے دھمکی دی تھی اگر تم سلامتی چاہتے ہو، اگر تم زندگی چاہتے ہو، تو جن لوگوں نے مسلم کی بیعت کی ہے ان لوگوں کو بلا کر لے کر آؤ، تو وہ لوگ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کوفے والوں سنو سنو، ابن زیاد آ گیا ہے، آج بھی وقت ہے مسلم کا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ یزید کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ اگر یزید کو معلوم چلے گا کہ تم یزید سے بغاوت کر رہے ہو، یزید تمہیں جان سے مار دے گا، تمہارے بچوں کو یتیم کر دے گا، تمہاری گردنوں کو کاٹ دے گا۔ اللہ اللہ، ڈر کے مارے سارے لوگ چلے جاتے ہیں، صرف 500 لوگ بچتے ہیں۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل آتے ہیں، مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ ابھی 40,000 لوگوں کا لشکر
لشکر تھا، اب صرف 500 لوگ بچے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کو بہت زیادہ دکھ ہوا، اچانک مغرب کی نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل نے مغرب کی نماز کے لیے نیت کری، اور حضرت مسلم ابن عقیل کے پیچھے 500 آدمی تھے، 500 کا لشکر تھا۔ اب جیسے ہی حضرت مسلم ابن عقیل نے نماز مکمل کی اور سلام پھیرا، کیا دیکھا کہ جو 500 تھے اس میں سے ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، وہ 500 لوگ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کیسی محبت ہے، یہ کیسا عشق ہے۔ دیکھو کوفے والوں نے دھوکہ دے دیا، اللہ اللہ، ایک نبی کے نواسے کو دھوکہ دے دیا۔ اللہ اللہ، محبت کا دعویٰ کرتے تھے لیکن ان کی محبت جھوٹی تھی۔ اسے محبت نہیں کہتے ہیں، اسے عشق نہیں کہتے ہیں، اسے پیار نہیں کہتے ہیں۔ ارے محبت تو وہ ہے، اگر محبت کے خاطر جان دینا پڑے تو جان دینا گوارا ہے۔ ارے عشق تو وہ ہے، اگر عشق کے خاطر جان دینا پڑے تو جان دینا تو گوارا ہے۔ تو ان کوفہ والوں نے عشق نہیں کیا تھا، بلکہ ان کا دل تو مسلم کی طرف تھا، اور ان کی تلواریں بنی امیہ کی طرف تھیں۔ یزید کے ڈر سے سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل کو قتل کرنے کے لیے ابن زیاد کہتا ہے مسلم کا پتہ لگاؤ۔ وہ حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل، یہ حضرت ہانی ابن عروہ محب اہل بیت تھے، اور حضرت ہانی ابن عروہ نے حضرت مسلم ابن عقیل کو پناہ دی۔ پناہ دینے کے بعد میں ہانی نے سوچا، ابن زیاد نے اعلان کیا ہے جس نے مسلم کو پناہ دی میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کی گردن کو کاٹ دوں گا۔ حضرت ہانی نے سوچا اگر میں پکڑا گیا مجھے بھی جان سے مار دیا جائے گا، میرے بچوں کو بھی جان سے مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں چھپا لیتے ہیں اور یہ فیصلہ کرتے ہیں اگر ابن زیاد کے حوالے مسلم کو دوں گا، اگر مسلم کو ابن زیاد کے حوالے دوں گا تو ایمان جاتا ہے، اگر مسلم کو نہیں دوں گا تو جان جاتی ہے۔ ایک طرف جان جا رہی ہے، ایک طرف ایمان جا رہا ہے۔ اب ہانی ابن عروہ نے سوچا ارے مجھے جان دینا گوارا ہے، جان دینا تو گوارا ہے مگر ایمان دینا گوارا نہیں ہے۔ مجھے جان دینا تو گوارا ہے مگر ایمان دینا تو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اب حضرت مسلم ابن عقیل حضرت ہانی ابن عروہ کے گھر میں موجود ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ابن زیاد کو جب معلوم نہیں چل پا رہا ہے کہ مسلم ابن عقیل کہاں ہیں، تو اس نے ایک جاسوس کو بلایا اور جاسوس سے کہا اے جاسوس، اس کے ہاتھ میں 3000 درہم دیے اور کہا کسی بھی طریقے سے مسلم ابن عقیل کا پتہ لگا کر آ کہ آخر مسلم کہاں ہیں، مسلم کا تو پتہ لگا کر آ۔ اب یہ جاسوس جاتا ہے اور ڈائریکٹ مسجد میں پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک محب اہل بیت جن کا نام حضرت مسلم بن عوجسہ تھا، ان کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں یہ جاسوس بولا اے مسلم بن عوجسہ، اے مسلم بن عوجسہ، آخر مسلم ابن عقیل کہاں ہیں؟ وہ بولے بتا آخر کیا بات ہے، تو کیوں پوچھ رہا ہے ان کے بارے میں؟ تو یہ جاسوس بولا میں محب اہل بیت ہوں، میں مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت ہونے آیا ہوں۔ اللہ اللہ، جب حضرت مسلم ابن عوجسہ نے اتنا سنا تو انہوں نے مسلم ابن عقیل کے پاس پہنچا دیا۔ یہ جاسوس جھوٹی بیعت حضرت مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، سارا واقعہ جو بھی وہاں پر وہ دیکھتا ہے سارا واقعہ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیتا ہے اور ابن زیاد کو خبر دیتا ہے اے ابن زیاد، جو تمہارا دوست ہے نا جس کا نام حضرت ہانی ابن عروہ ہے، اس نے مسلم کو پناہ دی ہے۔ جب ابن زیاد نے اتنا سنا اس نے ہانی کو بلایا اور ہانی دل ہی دل میں سوچ کر جا رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ابن زیاد کو معلوم چل گیا ہے کہ مسلم کو میں نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے۔ اب جیسے ہی ہانی ابن عروہ اس کے پاس جاتے ہیں، ابن زیاد کہتا ہے اے ہانی، تجھے اپنے جان کی پرواہ نہیں ہے، تو نے میرے ساتھ غداری کیوں کی ہے، تجھے اس کی سزا ملے گی۔ ہانی بولے بتا تو آخر کیا بات ہے؟ ابن زیاد بولا جب میں نے منع کیا تھا کہ کوئی مسلم کو پناہ نہیں دے گا، پھر تو نے مسلم کو کیوں پناہ دی؟ ہانی ابن عروہ بولے تجھے جھوٹی خبر ملی ہے، میرے گھر میں مسلم ابن عقیل نہیں ہے۔ ابن زیاد نے اپنے جاسوس کو بلایا۔ اب جیسے ہی جاسوس کو بلایا تو حضرت ہانی ابن عروہ کچھ کہہ نہیں سکے، وہ جانتے تھے ابن زیاد کو معلوم چل گیا، اور ابن زیاد نے کہا
ہانی ابن عربہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے دشمنوں کا ساتھ دیا۔ ہانی ابن عربہ بولے ارے بد وقت کیوں آل رسول سے دشمنی کر رہا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے کہ مسلم کون ہے؟ مسلم نبی کا نواسا ہے۔ تو نبی کے نواسے پر کیوں اتیاچار کر رہا ہے؟ تو نبی کے نواسوں سے کیوں دشمنی کر رہا ہے؟ تو پاگل ہو چکا ہے۔ مگر ابن زیاد دولت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، حکومت کے نشے میں اندھا ہو چکا تھا، اور کہنے لگا ہانی تجھے اس کی سزا ملے گی، تو نے مسلم کو کیوں پناہ دی؟ تو ہانی ابن عربہ نے کہا ہانی کو جان دینا تو گوارا ہے، مگر میں آل محمد سے دشمنی نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ۔ اب ابن زیاد نے اتنا مارا، انہیں اتنا مارا کہ ان کے دونوں ہونٹ کٹ جاتے ہیں اور ان کو بندی بنا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ادھر جب کوفہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہانی ابن عربہ کو قید کر لیا گیا ہے تو ایک لشکر آتا ہے، کیونکہ ہانی ابن عربہ کوفے کے سردار ہوا کرتے تھے، کوفے والے ان کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے، اور ابن زیاد کے پاس آنے کے بعد میں سارے لوگوں نے کہا اے ابن زیاد تو نے ہمارے سردار کو قتل کر دیا ہے، کیونکہ کوفے والوں کو یہ معلوم تھا کہ ہانی ابن عربہ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ ابن زیاد نے قاضی شریح کو بھیجا اور کہا اے قاضی شریح جا کے لوگوں سے کہہ دو ہم نے ہانی ابن عربہ کو قتل نہیں کیا ہے، بلکہ ہم نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کی خاطرداری کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ قاضی شریح جاتے ہیں، قاضی شریح کو ہانی ابن عربہ بلاتے ہیں اور قاضی شریح سے کہتے ہیں اے قاضی شریح باہر میرے لوگ آئے ہیں اور میرے لوگوں سے کہہ دو کہ ابن زیاد نے مجھے قید کر لیا ہے، ابن زیاد نے مجھے پکڑ لیا ہے، اگر میرے لوگ اندر آ جائیں گے میری جان بچ جائے گی۔ اب قاضی شریح نے اتنا سنا، ابن زیاد کا ایک اور غلام تھا، اس نے بھی اس بات کو سن لیا اور قاضی شریح سے کہتا ہے اے قاضی شریح اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اور خود باہر جاتا ہے اور جو حضرت ہانی ابن عربہ کے ساتھی آئے تھے ان سے کہنے لگتا ہے اے ساتھیو، اے لوگو، ہم نے ہانی ابن عربہ کو اپنا مہمان بنایا ہے، جو یہ افواہ پھیلی ہے کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے یہ جھوٹی افواہ ہے۔ اللہ اللہ۔ اب کیا ہوتا ہے سارے لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ابن زیاد محمد بن اشعث کو بلاتا ہے اور محمد بن اشعث سے کہتا ہے اے محمد بن اشعث کسی بھی طریقے سے مسلم کا پتہ لگاؤ اور مسلم کو قیدی بنا کر میرے پاس لے کر آؤ۔ اللہ اللہ۔ جب حضرت مسلم ابن عقیل کو پتہ چلتا ہے کہ ہانی ابن عربہ کو قید کر لیا گیا ہے تو حضرت ہانی کے گھر سے حضرت مسلم ابن عقیل آ جاتے ہیں اور اپنے دونوں بچوں کو محمد اور ابراہیم کو قاضی شریح کے گھر میں چھوڑ آتے ہیں، کیونکہ قاضی شریح یہ محب اہل بیت تھے۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل چلے آ رہے ہیں، سارے دروازے بند ہیں، جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے اپنے دروازوں کو بند کر دیا، جنہوں نے عشق کا دعویٰ کیا تھا انہوں نے مسلم کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی۔ اب ایک دروازے پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، ایک عورت نکل کر آتی ہے، اس عورت کا نام تاریخ میں توعا تھا۔ توعا کہنے لگی آپ کون ہیں، آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مسلم ابن عقیل کہنے لگے میں نبی کا نواسا ہوں، مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، مجھے بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے۔ اللہ اللہ۔ توعا گھر میں جاتی ہے، ایک گلاس پانی لے کر آتی ہے، حضرت مسلم نے پانی کو پیا، پینے کے بعد میں توعا بولی اب آپ جائیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کہنے لگے آخر جاؤں تو کہاں جاؤں، میرا یہاں پر کوئی نہیں ہے، میں تو مدینے سے آیا ہوں اور کوفے والوں نے مجھے بلایا تھا اور لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت بھی ہوئے، اب لوگوں نے یزید کے ڈر سے ابن زیاد کے ڈر سے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل کو وہ عورت اپنے گھر میں لے جاتی ہے، گھر میں لے جانے کے بعد میں ان کی بہت زیادہ خاطرداری کرتی ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہ آل محمد کا چراغ ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل یہ نبی کا نواسا ہے، اور جو توعا کا لڑکا تھا وہ شرابی تھا، زانی تھا، وہ فوراً اپنے دوست کو جا کر بتاتا ہے اور دوست سے کہتا ہے میرے دوست مسلم ابن عقیل میرے گھر میں موجود ہیں، اور اس کے دوست نے جا کر محمد بن اشعث کو بتایا اور محمد بن اشعث نے جا کر
ابن زیاد کو بتایا. ابن زیاد کو بتانے کے بعد میں ابن زیاد بولا جا محمد بن اشعث تو جا تو آ کے گھر جا اور مسلم ابن عقیل کو قیدی بنا کر لے کر آ. اللہ اللہ تاریخ میں آتا ہے 500 آدمیوں کا لشکر لے کر محمد بن اشعث نکلتا ہے. نکلنے کے بعد میں حضرت مسلم ابن عقیل تو آ کے گھر میں تھے, تیروں کی برسات کر دیتا ہے. اب حضرت مسلم ابن عقیل نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کر تلوار آسمان میں لہرائی اور حضرت مسلم ابن عقیل کی جنگ ہو رہی ہے. یہ کیسا انصاف ہے, ادھر 500 آدمی ہیں اور ادھر یہ نبی کا نواسا حضرت مسلم ابن عقیل اکیلے ہیں. اللہ اللہ مقابلہ ہو رہا ہے, مقابلہ ہو رہا ہے اور حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنی شجاعت کا, اپنی بہادری کا یہ جوہر دکھایا کہ حضرت مسلم ابن عقیل کے ایک ایک وار سے 10 کوفیوں کی گردنیں اڑ رہی ہیں. اللہ اللہ جب محمد ابن اشعث نے یہ دیکھا کہ مسلم کو ہرانا اتنا آسان بات نہیں ہے تو اس نے لوگوں کو چھتوں پر چڑھا دیا اور کہنے لگا چاروں طرف سے مسلم کے وار کرو, جب یہ ہم مسلم پر قابو پا پائیں گے, جب یہ ہم مسلم کو مار ڈالیں گے. اللہ اللہ سارے لوگ چھتوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوتی ہے اور حضرت مسلم ابن عقیل کے تیر لگتے ہیں. بہت بری طریقے سے حضرت مسلم ابن عقیل گھائل ہو جاتے ہیں, خون سے لہو لہان ہیں اور حضرت مسلم ابن عقیل بیٹھ جاتے ہیں اور محمد ابن اشعث حضرت مسلم کے پاس آتا ہے. جیسے ہی وہ پاس آیا حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنی تلوار نکالی. محمد ابن اشعث بولا اے مسلم آپ کے لیے امان ہے, آپ کے لیے امان ہے. اللہ کی قسم اگر محمد بن اشعث یہ نہیں کہتا کہ آپ کے لیے امان ہے تو وہ نبی کا نواسا مسلم ابن عقیل 500 لوگوں کو اکیلے ہی مار ڈالتا, 500 لوگوں کو اکیلے ہی قتل کر دیتا. یہ نبی کا نواسا اس نے اپنی شجاعت کا, اپنی بہادری کا ایسا جوہر دکھایا کہ محمد بن اشعث گھبرا گیا اور اس نے سوچا اگر ہم مسلم سے جنگ کریں گے تو مسلم اکیلے ہمیں قتل کر دے گا. اللہ اللہ امان کہہ دیا تو حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنی تلوار کو رکھ لیا اور کہنے لگا اے مسلم ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں, ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے ہیں بلکہ ہم آپ کو اپنے ساتھ لینے کے لیے آئے ہیں. آپ جا کر ابن زیاد سے بات کرو, ابن زیاد سے آپ بات کرنا, جو بھی آپ لوگ بات کرو گے اور جو بھی آپ کے شرائط ہوں گے اس کو طے کر لیا جائے گا. حضرت مسلم کو پھر سے دھوکہ دے دیا اور سواری پر سوار کر لیا. اب حضرت مسلم ابن عقیل جا رہے ہیں, چپکے سے محمد ابن اشعث نے حضرت مسلم ابن عقیل کی تلوار کو کھینچ لیا. حضرت مسلم ابن عقیل بولے ارے بدبخت تو نے مجھے پھر دھوکہ دیا ہے, تو نے امان کہا تھا اور تو نے تلوار کیوں کھینچ لی. محمد بن اشعث بولا اے مسلم آپ کے لیے امان ہے, آپ ٹینشن نہ لیں. اب حضرت مسلم ابن عقیل گورنر ہاؤس کے گیٹ پر جاتے ہیں. یہ محمد ابن اشعث خود اندر جاتا ہے, ابن زیاد کو سارا ماجرا بتاتا ہے کہ ایسا ایسا ہوا. اب حضرت مسلم ابن عقیل اندر آتے ہیں اور کہتے ہیں بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے, تھوڑا سا پانی دے دو, تھوڑا سا پانی دے دیا جائے. عمر بن باہلی خبیث بولا, عمر بن باہلی خبیث بولا کہ مسلم کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیا جائے گا. مگر عمارہ ابن عقبہ بولا اسے تو مرنا ہے, یہ تو مرنے والا ہے, اگر ایک گھونٹ پانی مانگتا ہے تو کیا ہوا, اسے پانی پلا دو. اب پانی کا ایک کاسا آتا ہے. اب جیسے ہی حضرت مسلم ابن عقیل نے اپنا منہ لگایا حضرت مسلم کے دانت ٹوٹ ٹوٹ کر پیالے میں گرے اور سارا پیالہ خون سے تر ہو گیا, سارے پیالے میں خون آ گیا. حضرت مسلم ابن عقیل اللہ اکبر بہت زیادہ رو رہے ہیں, حضرت مسلم بہت زیادہ رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں کہ ان کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر ہے, خون سے لہو لہان ہے, پوری داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے. اللہ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں. ابن زیاد کہنے لگا ارے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلم تو بہت زیادہ بہادر ہے, ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلم تو بہت زیادہ بہادر ہے, مگر مسلم تمہیں جان جانے کا اتنا ڈر لگ رہا ہے, تم گھبرا کیوں رہے ہو. حضرت مسلم ابن عقیل بولے ارے بدبخت ابن زیاد میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ تو مجھے قتل کر دے گا, مسلم کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. اگر مسلم رو رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے میں نے حسین کو ایک خط لکھ دیا ہے کہ حسین آپ آ جائیں
کوفے والے بہت زیادہ اچھے ہیں، کوفے والے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور جب آقا حسین یہاں پر آئیں گے اور جب تم لوگوں کی دھوکہ بازی دیکھیں گے، تم لوگوں کی مکاری دیکھیں گے، تو آقا حسین کی دل آزاری ہوگی۔ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ آقا حسین کی میرے وجہ سے دل آزاری ہوگی، اور آقا حسین مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، کیونکہ آقا حسین مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ آقا حسین مجھ پر بہت زیادہ اعتماد رکھتے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ ابن زیاد کہنے لگا اچھا یہ بات ہے۔ اب حضرت مسلم ابن عقیل نے عمر ابن سعد کو بلایا، عمر ابن سعد سے کہا اے عمر ابن سعد میں تو مرنے ہی والا ہوں، میری 3 وصیتیں ہیں اس کو قبول کر لے، میں تیرا بہت زیادہ شکر گزار ہوں گا۔ عمر ابن سعد بولا بتاؤ کیا بات ہے؟ حضرت مسلم ابن عقیل نے کہا میں نے کوفے میں ایک آدمی سے 700 درہم قرض لیے ہیں، تو اس کا قرض ادا کر دینا، اور دوسری بات یہ ہے میری گردن کاٹنے کے بعد میں مجھے میرے لاشے کو دفن کر دینا، ایسے ہی مت پھینک دینا، اور میری تیسری وصیت یہ ہے کہ میں نے امام حسین کو کوفے کے لیے روانہ کر دیا ہے، آقا حسین میری بات پر عمل کر کے آ رہے ہوں گے، تو کوئی قاصد بھیج کر حسین سے منع کر دے کہ آپ کوفہ نہ آئیں۔ اللہ اللہ۔ ابن زیاد بولا تو 700 درہم کی بات ہے، ابن سعد جو کرنا چاہتے ہو کر لو، مگر میں حسین کو کوفہ آنے کے لیے تمہیں نہیں روک سکتا، تم حسین کو کوفہ آنا پڑے گا۔ اللہ اللہ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابن زیاد بولا اے مسلم ابن عقیل، اگر تو اب بھی چاہتا ہے، اگر تو زندگی چاہتا ہے، اگر تو دولت چاہتا ہے، اگر تو عیش و عشرت کی زندگی چاہتا ہے، اگر تو مال چاہتا ہے، اگر تو زندگی چاہتا ہے، اب بھی تیرے پاس وقت ہے، اب بھی تو میری بیعت کر لے، اب بھی میں تجھے مالا مال کر دوں گا، تو یزید کی بیعت کر لے، جو تو چاہے گا تجھے وہی ملے گا۔ حضرت مسلم ابن عقیل بولے اللہ کی قسم مسلم تو مرنے ہی والا ہے، اور نبی کے خاندان کا بچہ اپنی جان دے سکتا ہے، مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، مگر زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اللہ۔ اس یزید بدبخت کے ہاتھ پر میں بیعت ہوں گا جو شراب پیتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو لڑکیوں کا ڈانس دیکھتا ہے۔ اللہ اللہ۔ مسلم کو جان دینا تو گوارا ہے، مگر شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا گوارا نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا اچھا تیرا اتنا گھمنڈ ہے۔ ابن زیاد کہنے لگا اسے چھت پر لے جاؤ، اور چھت پر لے جانے کے بعد میں اس کا سر کاٹ کر چھت پر سے پھینک دو، اس کا جسم بھی چھت پر سے پھینک دو۔ اللہ اللہ۔ ایک بدبخت تھا جس کا نام بکیر بن حمران تھا، بکیر بن حمران سے کہا جا بکیر اس کو چھت پر لے کر جا اور اس کی گردن کو کاٹ دے۔ اب بکیر بن حمران چھت پر لے کر جاتا ہے اور حضرت مسلم ابن عقیل کی گردن کاٹ کر ان کا جسم کے ساتھ چھت پر سے لاشی کو پھینک دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کے شہید ہونے کے بعد میں کوفہ والوں میں اور خوف بیٹھ گیا، کوفہ والے گھبرانے لگے۔ اس دن میں ابن زیاد نے جو حضرت ہانی ابن عربہ تھے ان کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور ابن زیاد نے کہہ دیا جو بھی مسلم کا ساتھ دے گا، جو آل محمد کا ساتھ دے گا، ان سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ ہانی ابن عربہ کو بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ انا للہ و